آیات پڑھنی ہیں وہ آیات ہیں سورۃ آل عمران کی 121 سے لے کر 136 تک 121 سے 136 تک آیات آج ہم نے پڑھنی ہیں، اور ان میں سے کچھ آیات کی تلاوت آپ ابھی نماز کی پہلی رکعت میں سن چکے ہیں۔ شروع میں جو آیات ہیں ان کی تلاوت میں کر دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیات پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں وہ آپ سن چکے ہیں نماز کی پہلی رکعت میں۔ تو آیت نمبر 121 کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور یاد کیجئے جب آپ صبح صبح نکل رہے تھے اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے، مقاعد مورچوں پر، للقتال قتال کے لیے، جنگ کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک عظیم واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اذ غدوت من اہلک، یاد کیجئے جب آپ صبح صبح ہی اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے، اور گھر والوں سے نکل کر آپ مومنوں کو مورچوں پر بٹھا رہے تھے قتال کے لیے۔ وہ عظیم واقعہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں وہ ہے جنگ احد کا واقعہ۔ جنگ احد کا واقعہ جو ہے یہ پیش آیا سن 3 ہجری شوال کے مہینے میں، یعنی ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس سے پہلے، ٹھیک اس سے 1 سال پہلے، سن 2 ہجری رمضان کے مہینے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر یہ وہ جنگ ہے جو کہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی بڑی جنگ تھی، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کن جنگ تھی۔ اللہ رب العزت نے اس جنگ میں فرشتوں کو نازل فرمایا مومنوں کی مدد کے لیے، اور کافروں کو شکست فاش ہوئی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنگ بدر کا جو اصل سبب ہے وہ ایک تجارتی قافلہ جو کہ شام کی طرف سے مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں۔ تو یہ تجارتی قافلہ سبب بنا جنگ بدر کے لیے، لیکن وہ تجارتی قافلہ محفوظ رہا، اور یہ تجارتی قافلہ خیر و سلامتی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ لیکن جب جنگ ہوئی جنگ بدر میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرشتے اتار کر مومنوں کی مدد فرمائی، حالانکہ مومن بہت کم مقدار میں تھے اور اسلحے کے اعتبار سے، فوجی طاقت کے لحاظ سے بہت کمزور تھے، اور ان کے سامنے ایک طاقتور دشمن تھا، تعداد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھا، ویسے بھی وہ اسلحہ اور فوجی طاقت کے لحاظ سے مضبوط تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مٹھی بھر جو مسلمان تھے ان کی مدد فرمائی، اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ کافروں کے 70 افراد مارے گئے، اور ان 70 افراد میں قریش کے جو بڑے بڑے جو شیطان تھے، صنادید قریش، بڑے بڑے جو کفار تھے جو اسلام دشمنی میں بہت پیش تھے، ان میں ابو جہل بھی تھا اور دیگر کئی لوگ تھے، وہ بھی مارے گئے۔
اور 70 لوگوں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، تو یقیناً یہ بہت ہی ذلت آمیز شکست تھی قریش مکہ کی۔ جس تجارتی قافلے کی وجہ سے یہ جنگ کا واقعہ پیش آیا، اس تجارتی قافلے کا قائد تھا ابو سفیان، جو بہت بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن اس وقت وہ کافر تھے۔ جب یہ ذلت آمیز شکست ہوئی تو اور ابو جہل چونکہ قیادت کر رہا تھا کافروں کی اور وہ مارا گیا تھا جنگ بدر میں، تو اب اس کے بعد کافروں کی قیادت سنبھالی ابو سفیان نے، اور ابو سفیان نے مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ایک تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو تجارتی قافلہ ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ بدر ہوئی اور اس کے نتیجے میں 70 کافر مارے گئے، 70 لوگ ان کی گرفتار ہو گئے، بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے پاس چلا گیا، اس نے کافروں سے کہا کہ دیکھو یہ جو تجارتی ساز و سامان ہم شام سے لائے ہیں، اس کا جتنا پرافٹ ہوگا وہ سارے کا سارا جنگی تیاری میں خرچ ہوگا، اور اس میں سے کچھ ایک پیسہ بھی آپ اپنی ضرورتوں پر خرچ نہیں کریں گے۔ چنانچہ سارے کافروں نے اس بات کو قبول کیا، اور وہ جتنا پرافٹ تھا اور بہت بڑا پرافٹ تھا، حتیٰ کہ بعض روایات میں ذکر کیا گیا کہ 50,000 دینار جو ہے وہ پرافٹ ہوا اس تجارتی ساز و سامان سے۔ اور یہ دینار جو ہے یہ آپ یہ نہ سمجھے کویت والا دینار، بلکہ یہ سونے کے سکے ہوتے تھے۔ 50,000 دینار سونے کے سکوں کے حساب سے ان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا کافروں کو اس تجارتی قافلے سے۔ چنانچہ یہ اتنی بڑی اماؤنٹ جو ہے یہ خاص کر دی گئی مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کے لیے۔ اس کے ساتھ اسلحہ خریدا گیا اور کافروں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا، اور پھر اس کے علاوہ اس نے اپنے حریف قبیلوں کے اندر اعلان کر دیا۔ کس نے؟ ابو سفیان نے۔ قریش مکہ کے جو حلیف قبیلے تھے، آس پاس رہنے والے قبیلے، ان میں بھی اعلان کر دیا کہ دیکھو اگر تو اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر نکلو گھروں سے اور تیاری کر کے نکلو، اور آؤ مدینہ میں مدینہ والوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑتے اور ان کا خاتمہ کرتے۔ چنانچہ وہ لوگ بھی نکلے۔ اس کے علاوہ اس نے 2 مشہور شعراء تیار کیے، 2 مشہور شعراء ان کو تیار کیا کہ وہ نظمیں پڑھ کر، اشعار گا کر وہ لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ چنانچہ وہ شعراء کیا کرتے تھے؟ اشعار پڑھ کر کافروں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے، اور ان کے اندر انتقام کی آگ جو ہے اس کو وہ تیز کرتے تھے۔ چنانچہ یہ مختلف ہیلے، مختلف وسائل اختیار کر کے ابو سفیان جو ہے وہ 3000 مضبوط فوجیوں کے ساتھ، مسلح فوجیوں کے ساتھ وہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مدینہ منورہ میں اس نے دستک دی جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک مضبوط لشکر ہم سے لڑنے کے لیے آ پہنچا ہے، مدینہ منورہ کے بارڈر پہ موجود تھا وہ لشکر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ آپ کی جو کچن کیبنٹ تھی، آپ کی جو کابینہ تھی، اس کے ساتھ آپ نے مشاورت کی کہ ہم کس طرح جنگ کریں۔ کیا ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کے خلاف جنگ کریں، یا مدینہ منورہ سے نکل کر میدان میں، کھلے میدان میں ان کے خلاف جنگ کریں؟ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کے خلاف ان کا مقابلہ کریں۔ لیکن بعض جوشیلہ نوجوان، مسلمانوں میں سے بعض جوشیلہ نوجوان جو کہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے پرجوش انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے رسول، نہیں، ہم بزدلی کے انداز میں مدینہ منورہ کے اندر رہ کر نہیں لڑنا چاہتے، بلکہ ہم بہادرانہ طور پر مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو منافقوں کا سردار جو کہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس کی طرف سے بھی یہی رائے آئی کہ نہیں، مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی جنگ کی ہے۔ در حقیقت وہ اپنے آپ کو جنگ سے بچانا چاہتا تھا اور اپنے منافقوں کی جماعت کو بچانا چاہتا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اس مشاورت کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو آپ نے زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ جنگی لباس آپ نے پہنا ہوا تھا۔ تو وہ بعض صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول، شاید ہم نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر کے ان کے خلاف جنگ کریں، ان کا مقابلہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا، نہیں،
ایک نبی کے لیے ایک نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہن لے اور پھر وہ جنگ سے پہلے اس لباس کو اتار دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 1000 کی تعداد میں اپنے فوجیوں کو لے کر کے روانہ ہوئے، لیکن راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ منافق تھا، وہ 300 لوگوں کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا، میرا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کرتے، آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا تو ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں جاتے۔ یہ انکار کر دیا اس نے۔ اس کے ساتھ منافق بھی ساتھ ہو لیے، اور بعض کمزور ایمان والے جو مسلمان جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اب 1000 کی بجائے کتنے لوگ رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 700 افراد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 جانشینوں کے ساتھ، اپنے جان نثاروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں صحابہ کرام کے لیے مورچے مقرر کر دیے کہ اور ڈیوٹیاں لگا دی کہ فلاں گروہ جو ہے صحابہ کرام کا، فلاں جو لشکر ہے وہ اس جگہ پہ رہے گا، فلاں لشکر جو ہے وہ اس جگہ پہ رہے گا، فلاں لشکر اس جگہ پہ رہے گا۔ دائیں بائیں آمنے سامنے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹیاں لگا دی۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ صبح صبح اپنے گھر والوں سے نکلے، یعنی مدینہ منورہ سے نکلے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنوں کو بٹھا رہے تھے، مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جنگ کے لیے مورچوں پر آپ ان کو بٹھا رہے تھے، مومنوں کو یاد کیجیے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد جنگ احد کا جو واقعہ ہے کہ پھر جنگ احد کس طرح ہوئی، پھر اس کے اندر کیا حالات بنے، کیا نتیجہ نکلا، اس کا ذکر آگے چل کر اسی صورت کے اندر آ رہا ہے، اس لیے ہم ان تفصیلات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا اس واقعے کو میں نے مختصر طور پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کا اشارہ کیا کہ آپ حالات یاد کیجئے کہ کن حالات میں آپ مدینہ منورہ سے نکلے اور میدان احد میں پہنچ کر آپ نے مومنوں کو ان کے مورچوں پر بٹھایا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذ ہمت طائفتان، جب 2 گروہوں نے ارادہ کر لیا، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، 2 گروہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور تمہارا ساتھ چھوڑ دیں۔ واللہ ولیہما، اللہ رب العزت ان کا دوست، ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے 2 قبیلوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ منافقین جن کی تعداد 300 کے قریب تھی، وہ اپنے سردار عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے مدینہ منورہ کی طرف، اور وہ میدان سے نکل بھاگے۔ تو یہ جو 2 قبیلے تھے جن کا نام بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان 2 قبیلوں نے بھی یہی سوچا کہ ہم بھی کسی طرح چلے جائیں، اور انہوں نے یہ سوچ کیوں پیدا کی یا ان کے اندر یہ سوچ کیوں آئی؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم 700 ہیں اور ہمارے مقابلے میں 3000 لوگ ہیں، ہم 700 وہ 3000 ہیں، اور ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، اتنا ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم نے تو جنگی تیاری بھی نہیں کی ہے، جبکہ وہ لوگ پوری تیاری کر کے آئے ہیں، مضبوط فوجی دشمن کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ذہنوں میں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ بھی وہاں میدان احد کو چھوڑ کر واپس چلے جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس وسوسے کو اور اس شیطانی خیال کو ختم کرنے کی ان کو توفیق دی، اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی۔ چنانچہ یہ دونوں قبیلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اس جنگ کے اندر، اور وہ وہاں سے پھر کر واپس نہیں لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 قبیلوں کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ ان 2 قبیلوں کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تھا، ابھی انہوں نے اظہار نہیں کیا تھا، دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ سامنے بہت بڑا دشمن ہے، مضبوط دشمن ہے، اور ہم کمزور ہیں، تو ابھی واپس جانے کے سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ان 2 قبیلوں کو
اور ان دو قبیلوں کے اندر جو لوگ تھے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، اور ان کے دلوں کے اندر جو وسوسہ پیدا ہو رہا تھا، جو شیطانی خیال آ رہا تھا، اس کو نکالنے کی توفیق دی، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تعداد پر کبھی بھروسہ نہ کیا کرو مومنوں، کبھی تعداد پر بھروسہ نہ کیا کرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر بھروسہ کیا کرو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تمہاری تعداد چاہے کم کیوں نہ ہو، یقینی طور پر فتح اور نصرت تمہیں ملے گی، غالب تم آؤ گے۔ لیکن اگر تمہاری تعداد زیادہ کیوں نہ ہو اور اللہ کی نصرت شامل حال نہ ہو، اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، تو پھر کبھی بھی تم اپنے دشمن پر غالب نہیں آ سکتے۔ لہذا تعداد پہ بھروسہ نہ کرو، یہ نہ سوچیں کہ وہ سامنے جو دشمن ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ مضبوط ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرو۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر یقیناً تم ہی غالب آؤ گے اور تمہارا ہی غلبہ ہوگا، تمہیں ہی نصرت ملے گی اور تمہیں ہی فتح ملے گی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے۔ یعنی آج تم یہ سوچ رہے ہو کہ ان کی تعداد زیادہ اور ہماری تعداد کم، تو بھائی بدر میں بھی تو یہی حالت تھی، بدر میں بھی تو تمہاری تعداد کم تھی، تم 313 تھے اور تمہارے مقابلے میں 1000 سے زیادہ لوگ تھے، تو 313 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم تو کمزور تھے، تم تو اصل میں مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، تم تو وہ تجارتی ساز و سامان لینے کے لیے گئے تھے نا، وہ جو تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں جا رہا تھا، تم تو صرف وہ ساز و سامان ہی لینا چاہتے تھے، لیکن ہوا یہ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کن جنگ ہوگی، وہ جنگ ہوگی، تم نے وہاں پر ثابت قدمی دکھائی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کر دیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، لہذا تم اپنی تعداد پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت پہ بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کم تعداد میں جو مومن ہوں اللہ ان کی بھی مدد کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات پر۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لہذا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے، اللہ پہ بھروسہ کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ جو تمہاری مدد کرتا رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی تمہاری مدد کر رہا ہے، تو اس پر تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے۔ لہٰذا تم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور اللہ نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد فرمایا اذ تقول للمؤمنین، جب اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ میں اپنی نصرت اور اپنی مدد کا ذکر کیا تو اس کے بعد تفصیل بیان کر دی کہ وہ فتح و نصرت یا وہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح سے آئی۔ فرمایا اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کے لیے، یعنی بدر کے میدان میں آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جن کو اوپر سے نیچے اتارا جائے، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سجدے کی حالت میں گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کا سوال کرتے رہے، رو رو کر، آنسو بہا کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے کہ اللہ، اور آپ یہ فرماتے رہے کہ اللہ اگر اس مٹھی بھر جماعت کو آج انہوں نے ہلاک کر دیا تو آج کے بعد اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار فتح و نصرت کا سوال کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے وہ فتح و نصرت کا وعدہ نازل کر دیا، اور پھر وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہی تھا، آپ نے فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، اے مومنو کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرتے 3000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین، جن کو اوپر سے نیچے نازل کیا جائے گا؟ بلا، کیوں نہیں، یقیناً 3000 فرشتوں کی مدد اگر نازل ہو جائے تو یہ بہت بڑی مدد ہے۔ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے رہو اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور یہ جو دشمن ہیں تمہارے یہ فوراً تمہارے اوپر چڑھ آئیں، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ،
مصومین جو کہ خاص نشان زدہ ہوں گے، جن پر خاص نشان لگے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے 5000 فرشتوں کو نازل فرما کر تمہاری مدد کرے گا۔ یہ پہلی آیت میں 3000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اگلی آیت میں 5000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ جو جنگ بدر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتار کر مومنوں کی نصرت کی، مومنوں کی مدد کی، اس جنگ بدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورۃ الانفال میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اے مومنو جب تم اپنے رب کو مدد کے لیے پکار رہے تھے، فاستجاب لکم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی پکار کو قبول کر لیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح قبول کیا مدد کی پکار کو؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ وہاں سورۃ الانفال میں 1000 فرشتوں کا ذکر ہے، یہاں پہلی آیت میں 3000 فرشتوں کا ذکر ہے، اور اگلی آیت میں 5000 فرشتوں کا ذکر ہے۔ یہ تعداد میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ میرے بھائیوں اختلاف نہیں ہے، در حقیقت سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جب بشارت نازل کی، فرشتوں کی مدد کی بشارت اور خوشخبری نازل کی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں 1000 فرشتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ہوا کیا؟ جب یہ بشارت، یہ خوشخبری مومنوں کو سنا دی گئی، تو اس کے بعد کافروں کی طرف سے ایک افواہ اڑا دی گئی۔ کافروں نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا مومنوں، مسلمانوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم 1000 کی تعداد میں ہیں، نہیں، ہماری ایک کمک جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکی ہے، وہ ابھی 1-2 دن کے اندر ہم تک پہنچ جائے گی اور وہ ہمارے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کرے گی۔ جب انہوں نے، کافروں نے اپنی کمک کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا اعلان کر دیا۔ کیا اعلان؟ اللہ نے فرمایا میں 3000 فرشتے اتار رہا ہوں۔ یہ جو کافر کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری تعداد اور بڑھ رہی ہے اور کچھ لوگ اور مکہ سے روانہ ہونے والے یہ ہو چکے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں بھی اپنی نصرت اور مدد کے جو فرشتے نازل کر رہا ہوں ان کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ 3000 کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جب یہ خوشخبری بھی سنا دی گئی مومنوں کو، تو اس کے بعد کافروں کی طرف سے ایک اور خبر اڑا دی گئی۔ کافروں نے کہا کہ ہماری ایک اور کمک بھی پیچھے سے آ رہی ہے، یعنی مومنوں پر روب ڈالنے کے لیے اور مومنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، مومنوں پر اپنا دبدبہ بٹھانے کے لیے کافروں نے ایک خبر اڑا دی ایسے ہی کہ ایک اور کمک جو ہے وہ پیچھے سے آ رہی ہے تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اب یہ تعداد جو ہے وہ 3000 بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اب تمہارا قلع کما کرنے کے لیے، تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے، تمہیں روئے زمین سے مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ 5000 فرشتے نازل فرما رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے۔ جنگ بدر وہ جنگ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے اور فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی۔ اور صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب کمسان کی لڑائی ہو رہی تھی تو اور مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے برسر پیکار تھے، تلواروں کا ٹکراؤ چل رہا تھا، تو عین اس عالم میں مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنی تلوار لہراتے تھے کافر کی گردن پر وار کرنے کے لیے۔ ابھی تلوار کا وار نہیں ہوتا تھا کہ اس سے پہلے ہی کافر کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کر زمین پر پہنچ چکی ہوتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ ابھی مسلمانوں کی تلواروں کے وار نہیں چلتے تھے کہ اس سے پہلے ہی کافروں کی گردنیں ان کے تنوں سے، ان کے جسموں سے جدا ہو جاتی۔ وہ کس کے نتیجے میں؟ فرشتوں کی جو اللہ رب العزت نے تعداد نازل کی تھی 5000، یہ فرشتے تھے کہ جو اپنی تلواریں چلا رہے تھے اور کافروں کو تحت دیکھ کر رہے تھے اور ان کی گردنوں کو کاٹ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی فتح و نصرت کا ذکر فرمایا بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اس کے بعد فرمایا وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا الا بشریٰ لکم، مگر خوشخبری تمہارے لیے۔ یعنی یہ جو 5000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی جو اللہ نے خبر دی، یہ کیا تھی؟ در حقیقت تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری تھی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یہ خبر سن کر کہ اللہ نے ہمیں بے یار مددگار نہیں چھوڑا، اللہ نے ہماری مدد اور ہماری نصرت کے لیے 5000 فرشتے نازل کر دیے ہیں، یہ اللہ کرنے والا ہے، یہ حقیقت میں
تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے کیا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد تو در حقیقت اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتی ہے، العزیز الحکیم، جو کہ بہت زبردست ہے، غالب ہے اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں آتی ہے؟ اللہ اپنی نصرت کو کیوں نازل کرتا ہے؟ کس لیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے ایک بازو کو کاٹ کر رکھ دے، کفر کو مٹانے کے لیے، کفر کو ختم کرنے کے لیے، کفر کا زور توڑنے کے لیے اور کفر کی طاقت کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح مدد نازل کرتا ہے۔ او یکبتہم، یا پھر ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے، کن کو؟ کافروں کو، اپنی نصرت اور اپنی مدد نازل کر کے، فرشتوں کو بھیج کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے، تاکہ کیا ہو؟ فینقلبوا خائبین، تاکہ یہ ذلیل و رسوا ہو کر واپس پلٹ جائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا جنگ بدر میں، ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا کر رکھ دیا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا 70 لوگ ان کے مارے گئے، اور 70 کی تعداد بہت بڑی تعداد تھی ان کے لیے مر مٹنے کا، ذلت و خواری کا مقام تھا کہ 70 لوگ، اور وہ بھی اس 70 افراد میں ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ بھی اسی میدان میں، اسی جنگ کے اندر مارے گئے، اور 70,000 ان کے لوگ گرفتار ہو گئے، اور اس 70 لوگوں کے اندر ان کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر عورتیں گرفتار ہو کر دوسرے لوگوں کے پاس چلے جائیں تو کتنی بے عزتی کا مقام ہوتا ہے، کتنی ذلت ہوتی ہے، کتنی رسوائی ہوتی ہے۔ تو ان کافروں کے لیے بڑی ذلت تھی، بہت رسوائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ذلت کی طرف اشارہ فرمایا کہ یا تو اللہ تعالیٰ یہ مدد کس لیے نازل کرتا ہے؟ کفر کا زور مٹانے کے لیے، یا پھر او یکبتہم، یا پھر ان کو ذلیل و خوار کرتا ہے، فینقلبوا خائبین، تو وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے اپنے گھر کو واپس لوٹتے ہیں۔ جو کافر بس نکلنے میں کامیاب ہو گئے میدان بدر سے، بس نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تو جب وہ واپس پلٹ رہے تھے تو نہایت ذلت و خواری کے عالم میں واپس پلٹ رہے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، لیس لک من الامر شیء، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ او یتوب علیہم، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا چاہے تو ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہی ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اس رکوع کا آغاز جن پہلی 2 آیتوں کے ساتھ ہوا ہے، ان 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کی طرف اشارہ کیا، پھر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کی طرف اشارہ فرمایا، اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح مومنوں کی نصرت کے لیے فرشتوں کو نازل کیا اس کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جنگ احد کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے سخت الفاظ ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جنگ احد میں جب جنگ ہو رہی تھی تو جنگ کے دوران ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دانت ٹوٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، اور سر زخمی ہوا تو سر سے خون بہنے لگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی پہنچ گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ زخم آئے اور اس کے نتیجے میں خون بہہ نکلا، تو اس عالم میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ آپ نے فرمایا یہ قوم کس طرح کامیاب ہوگی کہ جس قوم نے اپنے نبی کو نہیں بخشا ہے، جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا، جس قوم نے اپنے نبی کے دانتوں کو توڑ دیا، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی؟ اس قوم کی اللہ تعالیٰ کیسے مغفرت فرمائے گا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے یہ اختیار۔ او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ ظالم ہیں۔ ان ظالموں نے آپ کو معاف نہیں کیا، ان ظالموں نے آپ کے سر کو زخمی کر دیا، ان ظالموں نے آپ کے دانت توڑ دیے، یقیناً یہ ظالم ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اللہ انہی لوگوں میں سے کئی لوگوں کو توفیق دے سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہوا بھی ایسے ہی کہ جنگ احد میں جن لوگوں کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ مثال کے طور پر ابو سفیان جو جنگ احد میں کافروں کی قیادت کر رہا تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں ابو سفیان کی بیوی جس کا نام ہند تھا، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ بھی کیا تھا، یعنی ان کے کان بھی کاٹ دیے تھے، ان کا ناک کاٹ دیا تھا، تو بہت ظلم کیا تھا ہند بنت عتبہ نے۔ اور ابو سفیان کافروں کا سپہ سالار تھا، ان کے لشکر کا قائد تھا، لیکن یہی جو سپہ سالار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں توفیق دے دی، اور فتح مکہ کے موقع پر اس نے ابو سفیان اسلام قبول کر دیا۔ تو اللہ نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ کہیں آپ کہ یہ کیسے کامیاب ہوں گے، کیسے اللہ ان کو معاف کرے گا، نہیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے، اللہ نے فرمایا یہ میرا اختیار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے، جنگ احد میں مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے لوگوں میں سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو ہدایت دے دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کفر پر قائم رہے، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، ان کو اللہ نے ان کے کفر کی سزا دی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اختیار نہیں۔ اور یہاں میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی اس قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں معاف کروا دیں اور جس کو چاہیں عذاب میں ڈلوا دیں، اگر یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تو کیا کسی امتی کے پاس یہ اختیار ہو سکتا ہے؟ چاہے وہ امتی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ جنید بغدادی ہو، چاہے وہ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ علی حجویری ہو، چاہے وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ ہو، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ قیامت کے دن اپنی مرضی سے کسی کو چھڑوا لے اور کسی کو اپنی مرضی سے کسی کو عذاب میں مبتلا کرا دے۔ نہیں، یہ اختیار اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا تو یہ اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے کسی امتی کے پاس نہیں۔ یہ سارے کے سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے اس کی توبہ قبول کر لے، اور جس کو چاہے اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ دے اور اس کو عذاب میں مبتلا کرے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا اختیار ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے آسمانوں کا بھی، زمینوں کا بھی، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ یغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ یہ تو اس کے اختیار ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی معاف فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے کہ جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جنت الفردوس میں داخل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ میں یہاں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ اس کے بعد جو مضمون ہے وہ ذرا طویل مضمون ہے، اور چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے تو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو اپنا دستور حیات بنانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، آخرت کے دن بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کتاب جو ہے اس کو ہمارے لیے شافع بنائے اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ ایک تو ضروری اعلانات ہیں، پھر آپ کے سوالوں کے جوابات آتے ہیں۔ ایک تو یہ اعلان ہے کہ کل انشاءاللہ مغرب عشاء کی نماز کے بعد مسجد حیا ابراہیم میں شیخ فیض اللہ صاحب کا درس ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ ایک سمر کیمپ ہو رہا ہے، بلکہ سمر کیمپ سے پہلے بھی ایک اور اعلان کہ آئندہ جمعرات کو جمعیت احیاء التراث الاسلامی قرطبہ میں ہمارا ماہانہ پروگرام ہوگا۔ قرطبہ میں جو ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ہوگا۔ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 8:30 پونے 9 کے قریب یہ پروگرام شروع ہوگا۔ اس پروگرام میں ایک تفصیلی درس ہوگا زکوٰۃ کے احکام کے متعلق۔ تو جو حضرات زکوٰۃ کے احکام جاننا چاہتے ہیں وہ وہاں ضرور تشریف لائیں، خصوصاً مائیں بہنیں جو کہ زیورات کی زکوٰۃ نکالتی ہیں، تو
تو باقی بھی جتنے لوگ ہیں وہ عموماً رمضان میں یا رمضان سے کچھ پہلے زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، تو وہاں تشریف لائیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد سوال و جواب بھی ہوں گے اس پروگرام میں، اور اس میں خواتین بھی آ سکتی ہیں۔ سمر کیمپ جو ہے اس کا ایک اشتہار تیار ہے، یہ باہر آپ کو ملے گا۔ یہ سمر کیمپ لگ رہا ہے مسجد غنیمہ المزینی میں۔ مسجد غنیمہ المزینی جو نئی مسجد بنی ہے، جس کے لیے ہم خطبہ جمعہ کی کوشش کر رہے تھے لیکن ہمیں اجازت نہیں مل سکی، وہ واجبہ ہوٹل کے بالکل پاس جو ہوٹل جو مسجد ہے، اسی مسجد میں انشاءاللہ یہ سمر کیمپ ہوگا صبح کے اوقات میں، صبح 9 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک، یعنی ظہر کی نماز تک یہ پروگرام ہوگا۔ اس پروگرام میں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ چونکہ دینی سمر کیمپ ہوگا تو اس میں قرآن مجید پڑھایا جائے گا بچوں کو، اور اسی طرح بچیوں کو بھی، بچیوں کے لیے بھی الگ نظام ہوگا۔ مسلم نصاب میں انشاءاللہ وہاں جو فیمیل ٹیچرز ہیں وہاں پر وہ پڑھائیں گی، تو بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی قرآن مجید بھی پڑھایا جائے گا، اسلامی عقیدہ پڑھایا جائے گا، طہارت اور نماز کے مسائل پڑھائے جائیں گے، اسلامی آداب جو ہیں روزمرہ کے وہ پڑھائے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جائے گی، اسلامک جنرل نالج جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا۔ تو یہ ساری جو سبجیکٹس ہیں یہ انشاءاللہ پڑھائے جائیں گے، اور یہ پروگرام شروع ہوگا 8 جون کو انشاءاللہ، یعنی ایک تو کل ہفتہ ہے، اس سے اگلا ہفتہ جو ہے، ہفتہ کے دن یہ شروع ہوگا۔ اور چونکہ رمضان بھی جولائی کے مہینے میں آ رہا ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا، ہمارے دوستوں نے، ساتھیوں نے، ثانیہ کے حلقہ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پروگرام جو ہے ہفتہ میں 6 دن ہوگا، ہفتہ کے دن سے لے کر سیٹرڈے سے لے کر تھرسڈے تک ہوگا یہ، تو یہ تقریباً 4 ہفتے کا پروگرام ہے، 4 ہفتے یا 5 ہفتے، 4 یا 5 ہفتوں کا یہ پروگرام ہے۔ 8 جولائی تک یہ پروگرام ختم ہوگا، تو اس میں 5ویں کلاس سے لے کر 12ویں کلاس تک کے طلبہ حصہ لے سکتے ہیں، جو گریڈ 5 سے گریڈ 12 تک کے جو طالب علم ہیں یا طالبات ہیں وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ رجسٹریشن کے لیے یہاں نمبر دے دیے گئے ہیں اس اشتہار کے اندر، آپ ان نمبروں پر کال کر کے رجسٹریشن کر سکتے ہیں یا رجسٹریشن فارم بھی حاصل کر سکتے ہیں، دیگر تفصیلات بھی آپ ان نمبروں پر ٹیلی فون کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ جی فارمز بھی باہر موجود ہیں، آپ ابھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور باہر ایک اسٹال موجود ہے کتابوں کا، اور اسی طرح کیسٹس اور سیڈیز کا، اس اسٹال سے بھی آپ کتابیں لے سکتے ہیں، کیسٹس اور اسی طرح سیڈیز بھی لے سکتے ہیں۔ ایک اور ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرام ہے یہ آئندہ 2 جمعے نہیں ہوگا، آئندہ جمعے بھی نہیں ہوگا، اور اس سے اگلے جمعہ بھی نہیں ہوگا، 2 جمعوں کی آپ کو چھٹی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ویسے بھی گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، تو 2 جمعے آپ فری ہیں، ان کے بعد ان 2 جمعوں کے بعد اگلا جو جمعہ ہوگا، تیسرا جمعہ انشاءاللہ، تیسرے جمعہ کو پھر ملاقات ہوگی۔ ایک دو سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 6 کلموں کی وضاحت کریں، کیا یہ قرآن مجید سے ہیں یا احادیث سے ثابت ہیں؟ دیکھیں، کلمہ تو در حقیقت ایک ہی ہے، کلمہ در حقیقت ایک ہی ہے، اور وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا پھر کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ باقی جو کلمے ہیں نا، یہ 6 کلمے عام طور پر جو قاعدوں میں لکھے ہوتے ہیں، حقیقت میں اسلام کے اندر یہ 6 کلمے نہیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو خاص طور پر جو مثلا تیسرا کلمہ، یہ چوتھا کلمہ، تیسرا کلمہ مثال کے طور پر تسبیحات ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ تسبیحات ہیں، پڑھ سکتے ہیں تسبیحات، ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، تسبیحات کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ اور چوتھا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ وہ دعا ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، 100 گناہ اس کی مٹا دیے جاتے ہیں، اور 100 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں 10 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت بھی ہے کہ 10 مرتبہ پڑھ لیں تو 10 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے یہ۔ تو یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک دعا ہے جو دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 5واں اور 6واں تو مجھے پتہ نہیں، 5واں 6واں کلمہ کون سا ہے؟ پتہ نہیں وہ رد کفر کیا ہے، مجھے نہیں، بہرحال وہ کلمے اسلام کے اندر نہیں ہیں۔ اسلام یہ کلمے ایسے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں۔ میں نے جس طرح پہلے کہا کلمہ طیبہ ہے،
یا پھر کلمہ شہادت ہے بس. باقی جو تسبیحات ہیں یہ وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے تو ان کو پڑھ سکتے ہیں اور ان کو یاد بھی کر سکتے ہیں. آخری بچیوں کی پڑھائی کے لیے ڈاکٹر انجینئر بنانے کے لیے گھر سے باہر بھیجتے ہیں جب کوئی لڑکوں کا حاصل ہو، اتنے سال وہ گھر سے باہر بنا محرم کے رہ سکتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بچیاں جن کو مثلا ڈاکٹر بنانا ہو یا انجینئر بنانا ہو تو وہ ملک سے باہر، گھر سے باہر ہی نہیں ملک سے باہر ان کو کسی اور ملک میں پڑھایا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ بیچاری بغیر محرم کے رہتی ہیں اور وہاں جو تعلیم ہوتی ہے وہ کو ایجوکیشن ہوتی ہے، مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے. تو یہ کہاں جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر بچیوں کو پڑھائیں تو کوئی حرج نہیں. میں بچوں کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، بچوں کو پڑھانا چاہیے، ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ بھی بچیوں کو دلانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اسلام کی جو حدود ہیں، اسلام کے جو ضابطے ہیں، ان ضابطوں اور اصول کے اندر رہتے ہوئے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، ایک اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں. دیکھیں اذان کہنے کا تو ثبوت موجود ہے، اذان کہنے کا ثبوت موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے کانوں میں اذان کی تھی. لیکن جہاں تک اقامت والی جو روایت ہے وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے اقامت کہنے کا ثبوت نہیں ہے، اذان کہنے کا ثبوت ہے. اذان کہنی چاہیے، بچے کو اپنے قریب کر کے اس کے کان میں اذان کہہ دیں، یہ درست ہے. لیکن اقامت کہنے کا جواز نہیں ہے یا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی آپ سے اپیل کی تھی کہ ہمارے بھائی عقیل صاحب کے لیے خاص طور پر دعا کریں. وہ کچھ مسائل کا شکار ہیں، خاص طور پر اقامی کا مسئلے کے مسائل ہیں، ان میں الجھے ہوئے ہیں. جاب کا بھی شاید مسئلہ ہے، تو آپ ضرور دعا کریں. آپ اگر نام لے کر کے دعا کریں گے اپنے عقیل بھائی کے لیے تو یقیناً اللہ رب العزت دعا قبول کرنے والا ہے. اور آپ اگر ایک مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کریں گے تو آپ کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہیں گے، اور فرشتے آپ کے لیے بھی وہی دعا کریں گے جو آپ کسی بھائی کے لیے کریں گے. تو اس لیے عقیل بھائی ہوں یا باقی جتنے بھی لوگ اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں سب کے لیے دعا کریں. ہمارے ایک بھائی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپیل کی تھی، وہ خود کچھ مسائل کا شکار ہیں اور ان کے ایک دوست سلیم صاحب ہیں، ان کی ممانی بیمار ہیں. تو جتنے بھی لوگ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے مسائل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے اور اللہ تعالیٰ تمام کے مسائل حل کرے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر.